اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ روایات میں آتا ہے جس شب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگئی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی۔ صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ کیا عبد القادر رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعے سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام رمضان المبارک یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا آپ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وقت دودھ پیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ رستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا اور جامع مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامع مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرا ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کبھی کسی نے نہیں پکارا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد بزرگوار سخت علیل ہو گئے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ فرما جائیں گے۔ ہم سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع ہو گئے اور نہایت آپ دیدہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی مجھے موت نہیں آئے گی کیونکہ میری پشت سے یحییٰ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔
اس واقعے کے بعد عرصہ دراز تک آپ رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے۔